کسی نے پوچھا کہ تم جس کی عبادت کرتے ہو، جس کی پرستش کرتے ہو، جس کو پوجتے ہو، جس کی عبادت میں گم رہتے ہو، اس شخصیت کا، اس رہنما کا نام بتاؤ۔ تو جواب ملا اللہ سبحانہ و تعالی، گاڈ آلمائٹی، گاڈ آلمائٹی سپریم، ون اینڈ اونلی۔ پھر سوال ہوا اللہ کون ہے؟ تو جواب ملا قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اللہ ایک ہے، دیر از نو کمپیریزن۔ اللہ کا موازنہ کسی سے کیا ہی نہیں جا سکتا۔ وہ واحد ہے، وہ یکتا ہے، وہ تن تنہا مالک و وارث ہے۔ اس کا کوئی ہمسر ہے ہی نہیں، اس جیسا کوئی ہے نہیں۔ وہ اکیلا ہے، یکتا ہے۔ ہم یکتا پرست ہیں اور ایک ہی خدا کی عبادت کرتے ہیں۔ ہم صرف اللہ کے پجاری ہیں، اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اللہ کو واحد اور یکتا تن تنہا مالک و وارث مانتے ہیں۔ اس کو کسی نے نہیں بنایا، نہ اس کا کوئی باپ ہے، نہ اس کی کوئی اولاد ہے۔ وہ اکیلا ہے، وہ تن تنہا ہے، وہ مالک و وارث ہے۔ وہ جب چاہے، جس ٹائم چاہے، اس کے پاس سپریم پاور ہے۔ سبحان اللہ۔ وہ کن فیکون کہتا ہے، جسٹ ایک لفظ ادا کرتا ہے، کہتا ہے کن ہو جا، فیکون ہو جا، اور وہ ہو جاتی، ہو جا اور وہ ہو جاتی۔ وہ کہتا ہے کہ زمین بن جا، کن فیکون، زمین بن جاتی۔ وہ کہتا ہے آسمان بن جا، کن فیکون، وہ کہتا ہے، یہ لفظ ادا کرتا ہے، ہو جاتا۔ اسے نہ نیند آتی ہے، نہ اونگ آتی۔ وہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے، وہ شہنشاہوں کا شہنشاہ ہے۔ اس کا کوئی کمپیریزن نہیں، اس کا کوئی پیرالل نہیں، کوئی ہمسر نہیں۔ سبحانہ سبحانہ۔ اور ہمیں اس چیز پر فخر ہے، ہم بلائنڈلی اللہ پر ٹرسٹ کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ آج کا ہمارا ٹاپک ایک ذکر ہے، ایک متھ ہے، اور اس متھ کے پیچھے لگ جائیں۔ یا ربی انت الہادی، سبحان اللہ۔ ہیں تو یہ بڑے مختصر سے الفاظ، یا ربی انت الہادی، اے میرے اللہ، اے میرے مولا، اے میرے مالک، تو ہی ہادی ہے۔ سبحان اللہ۔ اب ہادی کا مطلب ہے ہدایت دینے والا، سیدھی راہ پہ چلانے والا، راہ راست پر لانے والا، سیدھی راہ کا مسافر بنانے والا۔ سبحان اللہ۔ اور کون ہے وہ ذات؟ اللہ سبحانہ و تعالی۔ سبحان اللہ۔ ویڈیو کو آگے بڑھانے سے پہلے گزارش ہے، میرے چینل کو سبسکرائب کریں، میرے ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اور یہ جو بٹن ہے، یہ بٹن بڑا اہم ہے، اس کو کلک کر دیں۔ اس سے میری ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ کی دہلیز پر پہنچ جائے گی۔ آپ کو بہت سے روحانی علوم سیکھنے کو ملیں گے، اللہ کی قربت نصیب ہوگی، اللہ کے قریب آؤ گے یار۔ اور کیا چاہیے؟ گھر بیٹھے بستر میں سکون کے ساتھ یہ ویڈیو دیکھو اور اللہ کی دوستی میں مبتلا ہو جاؤ۔ یہ چینل ہے ہی اللہ کے عشق والا، ہم عاشق اللہ ہے۔ ہم نے اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دیے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہمیں کسی کی فکر نہیں، ہم کسی کے پیچھے نہیں بھاگتے، ہم صرف ایک کے پجاری ہیں، ایک کی عبادت کرتے ہیں اور ایک ہی کو مانتے ہیں، وہ اللہ سبحانہ و تعالی۔ سبحان اللہ۔ جب ہم اللہ ہی کے پیچھے بھاگتے، اللہ ہی سے مانگتے، اللہ ہی سے دکھڑے بیان کرتے ہیں، تو ہمیں کسی چیز سے، ہمیں کسی دوسرے سے کوئی غرض نہیں، ہم کسی طرف نہیں جاتے۔ گزارش ہے حاضری دیا کریں یار، آپ آؤ گے اپنا فائدہ کرو گے۔ میں نے صرف ہاتھ جوڑ رہا ہوں، صرف اللہ کا پیغام پہنچانا ہے۔ میرا پیغام اسی وقت آپ کے سامنے پہنچ سکتا ہے تو آپ ویڈیو دیکھو، حاضری دیا کرو۔ ہر ویڈیو جو اپلوڈ کرتا ہوں کم از کم کچھ دیر تو یار دیکھ لیا کرو، جب موقع ملے۔ اللہ کی باتیں ہوتی ہے اور کوئی غرض نہیں ہے، اور کسی کو نہیں پکار رہے اور کسی کے پیچھے نہیں بھاگ رہے، صرف اللہ کے پجاری ہیں، اللہ ہی کے لیے مانگتے ہیں اور اللہ ہی کے در پر رہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ہمیں فخر ہے۔ یا ربی انت الہادی، یا ربی انت الہادی، یا ربی انت الہادی۔ اس کی ورد میں لگ جاؤ، بڑا فائدہ ہے، بہت فائدہ ہے۔ کسی پریشانی میں ہو، راہ راستے تھوڑا بھٹک گئے، دوست باب نے، ارد گرد کے ساتھیوں نے، دنیاوی محفلوں نے اللہ کے راستے سے ہٹا دیے، تھوڑے سے بھٹک گئے ہو، کنسیپٹ آف گاڈ کلیئر نہیں،
اللہ کے بارے میں سوچتے سمجھتے نہیں، اس کی اہمیت کے بارے میں جاننا گوارا نہیں کرتے۔ کبھی زندگی میں موقع میسر آ جائے، سیپریٹ بیٹھ جاؤ، کوئی کسی کے کام آنے والا نہیں، اللہ ہی ہے جو کام آئے گا، اللہ ہی ہے جو دوست ہے، اللہ ہی پکا اور سچا دوست ہے۔ اپنے سابقہ گناہوں کے گڑ گڑا کے معافی مانگ لو اللہ سے، کو غلطی کر بیٹھا ہوں، اب اس غلطی کو سنوارنا چاہتا ہوں، سدھارنا چاہتا ہوں۔ یا باری تعالیٰ ہاتھ جوڑتا ہوں، اپنے آپ کو آپ کے سپرد کرتا ہوں، آپ جو چاہیں میرے ساتھ سلوک کریں، لیکن مجھے امید ہے کبھی آپ میرے ساتھ رحم کریں گے، کیونکہ آپ رحیم بھی ہیں، آپ کریم بھی ہیں۔ یا ربی انت الہادی، یا ربی انت الہادی، یا ربی انت الہادی، اے میرے مالک، آپ ہی سیدھی راستے پر چلانے والے ہیں، آپ ہی سیدھی راہ کا مسافر بنانا چاہتے ہیں، مجھے سیدھی راہ کا مسافر بنا دیں۔ مجھے اب ان برے اعمال سے کچھ لینا دینا نہیں، میں چھوڑ آیا ہوں۔ یہ گناہ کی جو پوٹلیاں بنا بنا کر میں نے رکھی ہیں، اللہ تعالیٰ میرے گناہوں کو ختم کر دے، ان کو مٹا دے، اور میں بری محفلوں سے انشاءاللہ تعالیٰ وعدہ کرتا ہوں کہ بالکل غیر حاضر رہوں گا، ایسے دوستوں کے پاس نہیں بیٹھوں گا، ایسی محفل میں نہیں جاؤں گا، ایسے ساتھیوں سے میں دوری اختیار کروں گا جنہوں نے مجھے اس الٹی راہ کا مسافر بنا دی، شیطانی راہ کا مسافر بنا دی۔ یا باری تعالیٰ، یا ربی انت الہادی، مجھے سیدھی راہ دکھا، مجھے سیدھی راہ کا مسافر بنا۔ یا اللہ، اگر تو نہیں بنائے گا تو اور کون بنائے گا؟ یہ جو ہم پر جو بیماریاں نازل ہوتی ہیں، جو پریشانیاں نازل ہوتی ہیں، جو ہمارے دلوں پر ہمارے تاریخ دلوں پر جو مہریں لگ جاتی ہیں، یہ ہمارے اپنے ہی اعمال ہے جو ہم آگے بھیجتے ہیں۔ جب ہم اپنی اصلاح کا ارادہ کریں گے، سیدھی راہ پر چلنے کے لیے اپنے آپ کو سنوارنا شروع کریں گے، تو اللہ خوش ہوگا۔ جب اللہ خوش ہوگا، اللہ دوستی کا ہاتھ بڑھائے گا۔ جب اللہ دوستی کا ہاتھ بڑھا لے تو پھر اس ہاتھ کو کون جھٹک سکتا؟ نعوذ باللہ۔ آپ اللہ کے دوست بنو گے، بدلے میں بہت کچھ اللہ نوازے گا، قربت اللہ نصیب ہو جائے گا، بگڑے ہوئے کام سنورنا شروع ہو جائیں گے، بیماریاں، پریشانیاں، دکھ تکلیف سب دی اینڈ ہو جائیں گے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دل میں چین و سکون پیدا ہوگا، اللہ کی قربت نصیب ہوگی، اللہ سے باتیں کرنے کا موقع ملے گا، وہ اپنے قریب کر لے گا۔ ہر وقت اللہ کی یاد میں موج مستی میں گم رہو، سبحان اللہ۔ کام کرو گے دنیا کے، یاد کی محور ہوگا اللہ کے ساتھ، کیا اچھا سودا ہے۔ اپنی اصلاح کرو، توبہ طیب ہو جاؤ، اللہ کی قربت کو انجوائے کرو، اللہ کے قریب آ جاؤ، نیک اور اچھے کاموں میں لگ جاؤ، نماز پڑھو، روزے رکھو، اگر اللہ نے حج کی توفیق دی تو حج ادا کرو، زکوٰۃ ادا کرو، نیک محفلوں میں اٹھا بیٹھا کرو، نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرو، نیکی کے کاموں میں، اچھے کاموں میں لگو گے، انسانیت کی خدمت کرو گے، بھوکے کو کھانا کھلاؤ گے، باجرہ ڈالو گے، پرندوں کو باجرہ ڈالو گے، ہر نیک کام، ہر نیکی کے جذبے کے تحت آگے بڑھو گے، اللہ اور قریب آ جائے گا، اللہ کی قربت اور نصیب ہو جائے گی، سبحان اللہ۔ کسی پریشانی میں ہو، کسی قسم کا دکھ ہے، کسی بھی طرح کا کوئی مسئلہ ہے، بیماری ہے، پریشانی ہے، کوئی درد ہے، کوئی مالی تنگی ہے، کوئی روحانی مسئلہ ہے، کوئی دینی مسئلہ ہے، کوئی وفا کرنے والا ساتھی نہیں محسوس ہو، اللہ کو اچھا اور باوفا دوست پاؤ گے، اس کی قربت نصیب ہوگی۔ جب اللہ قریب آ جائے گا تو ہر مسئلہ، ہر پرابلم انشاءاللہ دور ہو جائے گی۔ یا ربی انت الہادی، اللہ تعالیٰ، اے میرے رب، مجھے سیدھی راہ کا مسافر بنا، مجھے راہ ہدایت دکھا۔ اللہ تعالیٰ راہ ہدایت دے گا، پریشانیاں بھی دور کرے گا، روحانی ترقی بھی نصیب ہوگی۔ بس سب کا گناہ کی معافی مانگ لینی ہے، اور اللہ سے چھپ چھپ کر اکیلے میں رو دھو کر اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دینا ہے، اور اللہ کی قربت اختیار کر لینی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے اپنے معاملات کو ڈسکس کرو گے، اللہ تعالیٰ کے قریب آؤ گے، اس سے پریشانیاں بیان کرو گے، اس سے دکھ تکلیف، اپنی تمام طرح کی دکھ تکلیف اس کے سامنے کھول کر رکھ دو گے، ذکر اللہ میں مشغول رہو گے، نماز کی پابندی کرو گے، اچھے کام کرو گے، تو کیا وجہ ہے یار اللہ تعالیٰ دور ہو جائے؟ رہ مہربانی، ہاتھ جوڑو، اللہ سے دوستی کرو، اللہ کے قریب آؤ، اللہ کے بن جاؤ۔ اللہ بہت اچھا دوست ہے، وہ بہت ہی اچھا ساتھی ہے، اس سے بات تو کر کے دیکھو، اس کے قریب تو آ کر دیکھو۔ یا ربی انت الہادی، یا ربی انت الہادی، اللہ مجھے سیدھی راہ دکھا، مجھے بھی سیدھی راہ کا مسافر بنا۔ کیوں نہیں بنائے گا؟ وہ اسی نے تو پیدا کیا ہے یار، جب وہ پیدا کرنے والا ہے، وہ 70 ماؤں سے بلکہ ہزاروں ماؤں سے بہتر
اور اچھا مخلص اور پیارا دوست ہے، اور سچا دوست ہے، پکا دوست، تابت تک دوستی قائم رکھنے والا ہے، قریب آنے والا ہے، بہت قریب آنے والا، وہ تو ہے ہی قریب، وہ تو ہے شارک کے قریب، تو کون سی وجہ ہے اللہ سے دور ہونے کی؟ اگر یہ گندگی کے ڈھیر میں پڑے رہنا ہی منزل ہے تو یہ بڑی عارضی منزل ہے، ختم ہونے والی منزل ہے میرے دوست۔ بس آج وعدہ کرو، بس جو ہو گیا سو ہو گیا، آج وعدہ کرو کہ بالکل سیدھی راہ پر چلنا ہے اور اسی کی ہدایت میں ہم نے آگے بڑھنا ہے، اللہ کی طرف بڑھنا ہے، اللہ کے راستے پر چلنا ہے، اس سے ہدایت مانگنی ہے۔ یا ربی انت الہادی، یا ربی انت الہادی، میرے رب مجھے سیدھی راہ کا مسافر بنا، مجھے راہ ہدایت دکھا، مجھے سیدھی راہ کے دکھا میرے مالک، تو ہی ہادی ہے، تو ہی مالک ہے، تو ہی وارث ہے، سبحان اللہ۔ آپ ایک طرف اللہ کی آغوش میں تو آ جاؤ، ایک اس کی قربت کے مزے تو ایک بار لوٹ لو، اگر نہ مزہ ملے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، نہ اس کے شدئی بن گئے تو پھر کیا؟ سبحان۔ امید ہے، امید قوی ہے۔ ویڈیو ختم کرنے سے پہلے پھر گزارش ہے، اور اس امید کے ساتھ ایک تو چینل میں حاضری دو گے، اور دوسرا گھر بیٹھ کر کیا کرنا ہے، کسی سے بھی بات چیت نہیں کرنی ہے، ایک اللہ سے چھپ کر جو مرضی چاہو اکیلے بیٹھ کر اس سے باتیں کرو، اور زندگی کی انجوائے کرو۔ اگر زندگی کا مزہ اللہ کی یاد میں مست ہو کر نہیں آئے تو پھر کیا؟ نہ تمہارا دل مطمئن ہو جائے، نہ تم نفس مطمئنہ تمہیں اللہ نصیب کر دے تو پھر کہنا اللہ کے نیک بندے بن جاؤ گے، اللہ کی قربت نصیب ہو جائے گی، اللہ قریب بھی آ جائے گا، اب کے سچے مسلمان بھی بن جاؤ گے، سبحان اللہ، اور کیا چاہیے؟ تو دوستو پھر ریکویسٹ ہے، اللہ کے دوست بن جاؤ، یہی میرا فلسفہ ہے، سارے مسلمانوں کو اللہ کے قریب کر دینا ہے۔ کرو گے اللہ سے دوستی کرو گے، ضرور کرنا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔